اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس وقت میرا مقصد اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسلمان بھائی کی مدد کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ دوسرے پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کو دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں گے، اور جو کسی مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ تو ان دونوں احادیث میں خدمت خلق کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی
اور اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی کرنا۔ خدمت خلق میں بنیادی بات یہ کہ خدمت میں اس خدمت کے جذبے سے ہو، کوئی اس کے اندر ذاتی غرض شامل نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، دکھلاوا اور نام و نمود مقصود نہ ہو، داد و تحسین مقصود نہ ہو، لوگوں کی واہ واہ مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی سرکاری ڈیوٹی کے اوپر ہے اور خدمت خلق کے شعبے سے وہ متعلق ہے، کسی محکمے کے اندر ملازم ہے، اور خدمت خلق کی وجہ سے اس کو باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، تو تب بھی وہ اپنا کام اسی جذبے کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کرے، تو اس کو وہ پورا اجر ملے گا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اس لیے ہر ایک انسان کو اپنے بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ خدمت خلق بنیادی طور پر 3 طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو مالی خدمت ہے کہ انسان جسے اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنا مال دوسرے ضرورت مند انسانوں تک پہنچائے، ان پر خرچ کرے۔ اور دوسری بدنی خدمت ہے کہ اپنے بدن سے اور اپنے جسم سے ایسا کام انجام دے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو، جیسے کمزور بیمار لوگوں کے ایسے کام کرنا جو وہ خود نہیں کر سکتے۔ اور خدمت خلق کا جو تیسرا انداز اور تیسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ اخلاقی اور روحانی طریقے سے خدمت کی جائے، دوسروں کو برائی سے بچایا جائے، نیک راستے پر ان کو چلایا جائے، اور جہالت اور تاریکی کے راستے سے دور کر کے علم اور روشنی کے راستے کے اوپر ان کو ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں خدمت خلق کی جہاں تعلیم دی ہے تو وہاں پر عملی طور پر خدمت کر کے بھی دکھلایا ہے کہ مالی انداز سے کس طرح خدمت کی جاتی ہے، بدنی انداز سے کس طرح کی جاتی ہے، اور روحانی انداز سے کس طرح کی جاتی ہے۔ مالی انداز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق اس حد تک فرمائی کہ 1 درم بھی اگر رات کو گھر میں رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی، اور جا کر کے اس کو صدقہ کر دیتے تھے کہ یہ 1 درم جو ہے وہ میرے گھر کے اندر نہ رہے بلکہ یہ محتاج تک پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک دفعہ ایک مہمان آیا، رات کا وقت تھا اور گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا، تو وہ دودھ مہمان کو دے دیے، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے وہ رات فاقے کے اندر گزاری، بھوک کے اندر گزاری۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس سے پہلی رات بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سے گزاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ انسان ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دوسرے کے دکھ درد کا احساس نہیں اور جس کا دل دوسرے کی تکلیف دیکھ کر کے نہیں پسیجتا، وہ اللہ کی رحمت کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ اس لیے
تم اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ اس لیے ضرورت مند انسانوں کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرنا یہ خدمت خلق کی اہم ترین صورت ہے۔ اور خدمت خلق کا ایک شعبہ یتیموں کی خدمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی خاص طور پر خبرگیری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حق میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی اور اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی خبرگیری فرماتے اور اس کو جہاد کے برابر قرار دیتے کہ یہ بھی خدمت کے مستحق ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکریوں کا دودھ دوہنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر بکریوں کا دودھ دوہنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے میں مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت کے وقت میں اس کی مدد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان فرض کا چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، فرض حج چھوڑ دے، فرض روزے چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دے اور اس کے بجائے دوسروں کی خدمت کے اندر لگ جائے، بلکہ مطلب یہ کہ فرض عبادات اپنی جگہ ادا کرے اور خدمت خلق الگ اپنی جگہ پہ کرتا رہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے اور ارشاد سے خدمت خلق کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ پھر انسان خدمت خلق کے اندر اتنے شوق کا اظہار کیوں نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدمت خلق انسان کے لیے اس وقت آسان ہوتی ہے جب اس کے اندر قناعت کا جذبہ ہو، اس کے اندر حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، اس کے اندر دوسرے انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ ہو، اس کے اندر بے حسی نہ ہو اور دوسرے انسانوں سے وہ محبت کرنے والا ہو، نفرت کرنے والا نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ میں قناعت، ہمدردی اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کی خوب تاکید فرمائی ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خود بخود جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور خدمت خلق کے مختلف کام جو ہے پھر وہ انجام دینے لگتا ہے۔ مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالے گا، سکول اور مدرسے کی ضرورت ہے تو اس کو قائم کرے گا، اور علاج کے لیے ہسپتال اور ڈسپنسریوں کی ضرورت ہے تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا، ادویات کی ضرورت ہے تو انہیں مہیا کرے گا، صاف پانی کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام کرے گا، یتیموں کی کفالت اور بیواؤں کی خبرگیری کرے گا، اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرے گا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا، ہمسائے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے کام آئے گا، اور اگر کوئی مسافر ہے اور کوئی رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ اگر انہیں تعاون کی ضرورت ہے تو ان کو تعاون باہم پہنچائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج کے دور کے اندر خدمت خلق کی ایک اہم ترین صورت یہ بھی ہے کہ انسان
دوسروں کو تکلیف دہ چیزوں سے بچا لے، راستے کے اندر گندگی نہ پھینکے، کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک کے لفافے ادھر ادھر نہ پھینکے، جس کی وجہ سے سیوریج کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے، مچھر جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اپنا فیکٹری لگاتے ہیں، کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کا جو فالتو پانی نکلتا ہے تو اسے عام گلیوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے، بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر بربادی پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ایک بات رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ یہ خیال آتا ہے کہ دوسرا ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم کیوں اس سے اچھا سلوک کریں۔ یہی بات ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پیش کی، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تم بھی بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ تو ان کا بدلہ اتارا۔ احسان اس کا نام نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر اس جذبے کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہوگی۔ جہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، وہاں معاشرے میں ایک دوسرے کے دل کے اندر باہمی احترام اور محبت پیدا ہوگی، اور انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے اوپر جتنا سکون ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے اندر روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے بہن بھائی مختلف مصائب کے اندر سیلاب کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی اور آئندہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کا عہد کر لیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان یا کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔